नजदीक इंसान की जिंदगी सिर्फ 3 सांस है। एक सांस गुजर गई, पता नहीं अल्लाह की याद में की गफलत में, और आने वाली जो सांस है सिर्फ उम्मीद है, और जो सांस ले रहे हैं इसी का नाम जिंदगी है। अगर ये गफलत में गुजर गई तो फिर तुम्हारी दुनिया खराब हो गई, आखिरत खराब हो गई। तो गोया वो फरमाते हैं कि जो जिसमें तुम सांस ले रहे हो उसी का नाम जिंदगी है। तो उम्मीदें कलील हो, है ना, इंसान की उम्मीदें कसीर है। जिंदगी एक पल्ला तो ठिकाना नहीं, लेकिन उम्मीदें, ख्वाहिशें, आरज़ुएं, तो ऐसे हजारों साल अल्लाह जिंदगी दे तभी पूरी नहीं हो पाएगी। इंसान की ख्वाहिशें इतनी लंबी हो गई, इसलिए ख्वाहिशें इतनी लंबी ना रखो, जितनी ख्वाहिशें तुम्हारी ज्यादा होंगी मरते वक्त में ही ज्यादा परेशानी होगी। इसलिए हमें चाहिए कि अपने ख्वाहिशों को कलील रखें, कम रखें, और ये समझें कि हमारी जिंदगी का हर दिन आखिरी दिन है और नेकियों में जिंदगी गुजारें। इसलिए तब हमारी दुनिया अच्छी हो सकती है, आखिरत अच्छी हो सकती है। लेकिन हमारा मामला यह है कि सारा मामला यह है कि हमें सोचते हैं कि बहुत लंबी जिंदगी है, पता नहीं क्या होगा, है कि नहीं, और ख्वाहिशों पर ख्वाहिशें, ख्वाहिशों पर ख्वाहिशें, ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती इंसान को। इसलिए ख्वाहिशें, दुनियावी ख्वाहिशें बहुत कम करो। इसलिए कि उसमें वक्त निकाल करके अपने रब को याद करो, कसरत से उसका जिक्र करो, नमाज की पाबंदी करो। और हम तो दावा करते हैं ना कि अल्लाह ताला माबूद बरहक है, खुदा एक है। अल्लाह को मानने का दावा सभी लोग करते हैं, लेकिन अल्लाह को मानते हैं क्या अल्लाह की भी मानते हैं? क्या बात है। अल्लाह को मानना और है और अल्लाह की मानना और है। अब पता लगे हम ले जाएं आर्टिफिशियल सामान, आज के जमाने में सोने की तरह हो। अब जाके हम सोनार की दुकान पर गए, भैया ये सोना है, इसको तौल करके इसकी कीमत दे दो। अगर भैया देख रहे हैं कि सोना है, अब इसको कसौटी पर परखेंगे कि सोना है कि पीतल है कि तांबा है कि नहीं, उसको कसौटी पर परखेगा, उसको लगा के वो बता देगा ये सोना है या चांदी है या आर्टिफिशियल सामान है। लेकिन ऐसे ही अल्लाह का मानने का दावा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन अल्लाह की भी मानते कि नहीं, ये कसौटी है, एक कसौटी है। जो आप कहते हैं ना कि अल्लाह को हम मानते हैं, तो गोया कि उस मानने के लिए अब कसौटी क्या रखी गई कि अल्लाह की भी मानते हैं कि नहीं। अगर यकीन आप अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह की भी मानेंगे। पता ये लगा, ये दावा करने वाले हजारों नहीं करोड़ों लोग मिल जाएंगे कि अल्लाह को हम मानते हैं, लेकिन है मुसलमानों जरा सोचो, अगर आप अल्लाह को मानते हैं तो मस्जिदों से सदाएं बुलंद होती है, हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, फिर अल्लाह की क्यों नहीं मानते हैं? आपका शादी ब्याह में कहते हैं कि हुजूर के उम्मती है और हुजूर की उम्मती है, हुजूर के सच्चे गुलाम है, हुजूर को मानते हैं, तो क्या हुजूर की भी मानते हैं? अगर हुजूर की मानते हैं तो शादियों में डीजे लगा के नाचते क्यों है? बताइए, लगा तुम्हारा दावा झूठा है। हुजूर को मानने का दावा तो तुम करते हो, मगर हुजूर की मानने की दावा नहीं करते। अल्लाह को तो मानने का दावा करते हो, मगर अल्लाह की नहीं मानते हो। पता लगा ये तुम्हारी सिर्फ जुमलाबाजी है, बाकी और कुछ भी नहीं है। हकीकत तो है अल्लाह को मानने वाले वो लोग हैं जो अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह की भी मानते हैं। हुजूर के मानने वाले उम्मती वो है जो हुजूर को भी मानते हैं और हुजूर की भी मानते हैं। अगर इस तरह से हमारा मामला हो जाए तो यकीनन जानो हम अल्लाह के बंदा होने का हक अदा हो जाएगा और हुजूर के उम्मती होने का हक अदा होगा। वरना ऐसा मामला नहीं चलेगा। जबान से कहना और है, और जो है उस पर अमल पर होकर जिंदगी गुजारना ये और बात है मुसलमानों। इसीलिए आज आसान हो गया। इमाम साहब हमारे खतीब इमाम बहादुर, किसी को जो है जरूरत पड़ी हजरत तुम्हारे पेट में बात दुआ कर दी। दुआ कराना और है और दुआ लेना और है, दोनों में फर्क है। दुआ कराना और दुआ लेना और है। दुआ कराने के लिए किसी भी उलमा हुफ़ाज़ के पास अब चले जाए, हमारे पेट में दर्द, सर में दर्द, हजरत दुआ कर दीजिए, ये दुआ कराना है। और दुआ लेने के लिए जो है खिदमत करनी पड़ेगी, हजरत की खिदमत करनी पड़ेगी। कैसे? हजरत को जो है उनकी खिदमत करके उन्हें खुश कर दे। अब दुआ कराने की जरूरत नहीं है, साहब दुआ कर दे, नहीं, हजरत की ऐसी खिदमत करे, हजरत ऐसा खुश हो जाए कि जब जाने
دعا لینا اور دعا کرانے میں امتیاز کے طور پر فرق بتاتے ہوئے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت بایزید بستامی ہے اپنے زمانے کے حضرت نقشبندیہ سلسلے کے بہت عظیم بزرگ ہیں، جس کو دنیا حضرت جو ہے بایزید بستامی کے نام سے جانتی ہے۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ نے پانی طلب کیا، تو یہ زمانہ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ نل چلا ہے پانی لا کے حاضر کر دیا، اس زمانے سے لوگ بڑے دور سے پانی لے کے آتے تھے، نہروں سے، جھرنوں سے یا کنویں سے پانی بہت دور سے لے کر آتے تھے اور پانی لینے چلے گئے اور ماں جو ہے جب واپس آنا دیر ہو گئی تھی تو ماں کی آنکھیں لگ گئی، سو گئی اور ٹھنڈی کا موسم تھا۔ حضرت بایزید بستامی پانی لے کے کھڑے رہے، 1 گھنٹے نہیں 2 گھنٹے نہیں، ٹھنڈیوں سردیوں کا موسم تھا، پوری رات لے کے کھڑے رہے۔ صبح سے جب مسجد کی اذان آئی حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، کامیابی کی طرف، مؤذن نے صدائیں بلند کی، ماں کی آنکھیں کھلی، دیکھا کہ میرا بیٹا بایزید پانی لے کے کھڑا ہے۔ ماں نے کہا بیٹے بایزید سو گئے ہوئے، پوری رات سردیوں کے موسم میں کھڑے رہے۔ کہا امی جان میں تمہیں سوچا کہ نہ جانے رات میں کب تمہاری آنکھیں کھولے، تم کب پانی طلب کرو، اور میں تمہاری خدمت اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرا عمل تھا۔ اتنا کہنا تھا کہ ماں نے دعائیں دی، کہا اے اللہ اس عمل کو، میرے بیٹے کے اس عمل کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ دعائیں کرنا تھا کہ بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میری ماں کی دعائیں نکلی نہیں تھی کہ میں اللہ کے مقرب بن گیا، تو یہ دعائیں کرانا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ماں جان مرا کر پانی لے کے کھڑا رہا، اب تو دعا کر دو میرے، نہیں کچھ نہیں کہا۔ ماں نے دل سے دعا دی، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر ہمارا معاملہ سارا جو ہے الگ ہو گیا ہے۔ ہم صرف دعا کرانے کے چکر میں، کسی کو دعا لینے کے چکر میں نہیں ہے۔ دعا اپنے والدین کے لینا ہے تو ان کی خدمت کرنی پڑے گی، استاد کو دعا لینا ہے تو ان کی خدمت کرنی پڑے گی، اسی طرح سے جس سے بھی دعائیں لینا ہے اس کی خدمت کرنی پڑے گی، اور خدمت کریں گے جب وہ خوش ہو جائے گا پھر دعائیں وہ دل سے دے گا، وہ جو دعائیں دے گا نا وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ حضرت بابا فرید کو نہیں جانے، بابا فرید گشک رحمت اللہ علیہ کوئی مرتبہ یہ عبادت کرتے ہوئے جو ہے عبادت کر رہے تھے تو لوگوں کو آنا جانا حضور لگا رہتا تھا، سوچے چھوڑو کہیں کنارے چلے جاتے ہیں، تو ایک باغ میں چلے گئے، باغ میں پہنچے تو عبادت کرنے لگے، تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے کہ اچانک پرندوں کا ایک ہجوم، ایک جھنڈ آیا، اس درخت پہ بیٹھ گیا، چہچانے لگے۔ بابا فرید کو بڑا ڈسٹرب ہونے لگا ذکر میں کہ بھائی یہ چڑیا چہچا رہی ہے اور میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، ان کو تھوڑا تکلیف ہوا، ڈسٹرب جب ہوا تو آپ نے کھڑے ہو کر چڑیوں کو اڑا دیا، اڑایا، پھر بیٹھ کے یاد کرنے لگے، کچھ دیر گزرا پھر چڑیوں کا ایک گروپ آ کر پھر بیٹھ گیا، پھر چہچانے لگا، پھر آپ نے بات یہ کئی مرتبہ یہ عمل کیا، آپ کو جلال آ گیا، بابا فرید کو جلال آ گیا، کہا چڑیوں ارے جب میں عبادت کر رہا ہوں خلل آتا ہے تم مر کیوں نہیں جاتے؟ یہ جملہ کہا تھا تو ساری چڑیاں مر گئی، گر کے مر گئی۔ اب بابا فرید سوچے کہ اب تو میرے ذکر میں جو ہے کچھ جو ہے اب تاثیر تو آ ہی گئی ہے کہ اگر میں کہہ دوں چڑیوں کو مرنے کے تو چڑیاں مر جائیں۔ اب ان کو تھوڑا اندر سے ہوتا ہے تکبر، ایک گھمنڈ انسان کے اندر ہو جاتا ہے، میں بہت قابل ہو گیا، واپس ہو رہے تھے، شام ہو گئی تھی، بابا فرید عبادت کر کے واپس ہو رہے تھے اپنے گھر کی طرف، تو گاؤں کے جب قریب پہنچے تو اس زمانے میں کنویں سے لوگ پانی لیتے تھے اور عورتیں جو ہے اب مٹکا یا گرنا لے کے جاتی تو نمبر لگا کے پانی لیتی تھی۔ بابا فرید پیاسے تھے، کھڑے ہو گئے اس کنویں کے پاس، ایک عورت سے کہا کہ پانی مجھے پلاؤ، عورت سنی نہیں چلی گئی، دوسری عورت آئی اس سے بھی پانی مانگا، وہ بھی کنارے ہو کے چلی گئی۔ اب تیسری عورت کا نمبر آیا، بابا فرید نے کہا تو وہ جانے لگی، تو بابا فرید کو غصہ کے اس چڑی کی طرف کہے تم مجھے جانتی نہیں ہو میں ہوں کون؟ بابا فرید نے کہا تم مجھے جانتی نہیں ہو کہ میں ہوں کون؟ اس عورت نے کہا بابا میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، میں وہ پیڑ کی وہ چڑیا تو نہیں ہوں کہ کل تم مر جاؤ میں مر جاؤں گی۔ یہ جملہ کہا بابا فرید تڑپ گئے، وہ سوچے یہ تو کئی میلوں دور یہ معاملہ ہوا تھا، اس عورت کو کیسے یہ عورت جانی تو کیسے جانی، اس فراست کی نظر آئی تو کہاں سے آئی؟ بابا کہیں اور تو جانے لگی، بابا فرید اس کے پیچھے چلنے لگے،
کہ ذرا پوچھے تو صحیح اس کو معلوم کیسے ہوگا. جب وہ گھر کے قریب پہنچی بابا فرید نے آواز دی یہ خاتون ذرا ٹھہرو تو صحیح. ٹھہر گئے. کہا یہ تو میں جنگل میں ایک کام کیا تھا تمہیں کیسے معلوم ہو گئے اس عمل یہ میرا کام تھا تمہیں کیسے معلوم ہو. اس عورت نے کہا کہ بابا جو تم ایک زمانے سے جو حاصل کیے ہو نا عطا تمہیں اللہ نے کیا ہے نا یہ کام جو اتنا تم حاصل کیے ہو مجھے صرف ایک رات اپنے شوہر کی خدمت سے مجھے اللہ نے عطا فرمایا. وہ کیسے؟ کہا کہ میرا شوہر بڑا غریب تھا وہ دن بھر مزدوری کرتا تھا محنت کرتا تھا کما کے لا گیا. ایک دن اس کی طبیعت خراب ہو اب وہ جو ہے بیمار ہو گیا. میں اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہی. ایک مرتبہ پانی لے کر کے آئی اسی نہر سے اسی کنویں سے آیا میرا شوہر سو گیا تھا. میرا شوہر سویا ہوا تھا رات بھر سویا میں پانی لے کر کے اپنے شوہر کو جو ہے خدمت کے لیے میں کھڑی رہی. صبح جب ہوئی تو میرے شوہر کی نیند کھلی مجھے دیکھا اور کہا کہ اے اللہ میں تو ایک مفلس انسان ہوں غریب ہوں میری بیوی بڑی نیک ہے اللہ میرے پاس اتنا معلوم سر نہیں کسی دے کر کے اپنی بیوی کو خوش کروں. اے اللہ تو جو ہے تو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اے اللہ اپنے فضل سے میری بیوی کو تو عطا فرما دے. وہ اتنا دعا کیا تھا کہ اتنا دیر میں جو ہے اللہ نے اسے ولیہ بنا دیا. پتہ یہ لگا کہ دعا لینا اور ہے دعا کرانا اور ہے. تو حضرت سے اگر دعا لینا ہو حضرت کی خدمت کرو. اس لیے دنیا کی چیزیں چھوڑو اور جو ہے اپنے رب کی یاد میں لگ جاؤ. اسی لیے شاعر نے کہا ہے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه الله وإنك عنهم. اللہ فرماتا ہے میرے بندو اپنے آپ کو لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھ جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے اس کی فضل اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں اور اپنی محبت اور توجہ کی نگاہیں ان پر ٹکائے رکھو. تمہارا ٹوٹا ہوا قلب اللہ سے ہو جائے گا. مجھ سے کہنے میں سہم یا قصد کوئی خطا یا غلطی ہو گئی ہو تو حضور کے وسیلے سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. خوب کی سیر چمک تھوڑی تھوڑی شاد رہے باغ میں چلا مشترا آباد رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.